حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو اور جس کے اعضاء سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج ادا کر لیا، اشراق کی نماز پڑھ لی، تہجد کی نماز پڑھ لی، اوابین کی نماز پڑھ لی تو ہم بہت اچھے مسلمان کہلائیں گے، یہاں پر بس نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، یہ اچھے مسلمان کی نشانی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملات بالکل ٹچ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بہت اچھی عبادت کرنے والا ہے لیکن معاملات میں صفر ہے تو اللہ کے نزدیک وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ معاملات میں بہت اچھا ہے، عبادات میں صفر ہے، وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے عبادات بھی اچھی ہوں اور اس کے معاملات بھی اچھے ہوں اور اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں، کچھ تکلیفیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم تکلیف سمجھتے ہیں۔ مثلا کاروبار میں کسی نے کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ کر لیا، اگلے کو تکلیف ہوئی۔ کسی نے کسی کو کہہ دیا میں کل آپ کو پیسے دوں گا، وہ بیچارہ اتنا دور سے لینے کے لیے آیا اور بندہ ہی غائب ہو گیا۔ دھوکہ دے دیا، غلط چیز دے دی، بندہ گھر لے کر گیا اور چیز ہی صحیح نہیں چلی۔ کسی ماہر آدمی نے دیکھ کر بولا یہ تو آپ کو چیز ہی غلط دے دی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بظاہر غلط لگتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر دینی تعلیم کو اور شریعت کے احکامات کو دیکھا جائے تو ہوتی وہ بھی غلط ہیں، اس لیے کہ اس میں کسی مسلمان کی ایذا رسانی ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ ضرور دیں، اس لیے کہ ایک سنت عمل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما ہے۔ لیکن حجر اسود کو چومنے کے لیے جو دسیوں اور بیسیوں انسانوں کو تکلیف دے کر گزرنا پڑتا ہے، اس لیے ہمارے بڑے حضرات کہتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے، اس سنت کو چھوڑ دیا جائے۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کا احترام، مسلمان کا اکرام، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی مستحب عمل چھوٹ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کے بہت فضائل بیان فرمائے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلی صف کی نماز کا ثواب لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ قرآن دازی کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ چاہیے، وہ بولے گا مجھے پہلی صف میں جگہ چاہیے۔ پتہ چلا کہ پہلی صف میں گنجائش 20 آدمیوں کی ہے، امیدوار 60 ہے، تو قرآن نکالا جائے گا کہ کن 20 افراد کا نام آتا ہے کہ وہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں۔ یہ ایک فضیلت ہے پہلی صف کی نماز کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 3 مرتبہ دعا کی ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص دیر سے آتا ہے، کسی وجہ سے اس کو تاخیر ہو گئی، وہ پہلی صف کا نمازی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں 2 3 4 بندوں کو پھلانگتا ہوا جاؤں گا تو میں پہلی صف میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف دوں، کسی کی ایذا کا ذریعہ بنوں، کسی کو پھلانگوں، کسی کو دھکا لگ جائے، کسی کی بے اکرامی ہو جائے، اور وہ اس خدشے کی بنیاد پر پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے دوسری صف میں، تیسری صف میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا پہلی صف کی نماز کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دگنا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے
کہ اس نے مسلمان کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ظاہر ہے جو پیچھے سے آگے بند آئے گا ایسے تو نہیں آ سکتا، کسی کی گردن کو ہاتھ لگائے گا، کسی کی کمر کو ہاتھ لگائے گا، کسی کے اوپر سے پاؤں پھلانگ کر جائے گا، تکلیفیں دے دے کر جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ لیا، آپ ناراض ہوئے، آپ نے دور سے اس کو آواز دی کہ اجلس فقط آذیتا، وہیں بیٹھ جاؤ، تم نے بہت لوگوں کو تکلیف دے دی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، آگے آنا ایک نیکی کا شوق ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنا ایک نیکی کا شوق ہے، حجر اسود کو چومنا ایک نیکی کا شوق ہے، لیکن اگر ان نیکیوں کے کرنے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ان اضافی نیکیوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور اگر کسی چیز میں نیکی بھی نہ ہو اور ویسے ہی مسلمان کو تکلیف دینا ہو، یہ تو سخت ترین گناہ ہے۔ اس لیے چند چیزوں کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک تو جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سنتیں ایسی جگہ پر پڑھیں کہ جہاں پر کسی کا گزر رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے بیچ میں کھڑے ہو کے ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں، سامنے کوئی سترہ بھی نہیں ہے، سامنے پلر بھی نہیں ہے، اب گزرنے والے کہہ رہے ہیں مجھے وہاں جانا ہے، لیکن یہ بیچ میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہم نے وقت نہیں دیکھا اور سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہونے والی ہے۔ فجر کی نماز کی بات نہیں کر رہا، فجر کی نماز کا حکم الگ ہے، وہ پہلے ایک مرتبہ بیان کیا تھا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آ گئے، 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، 1 رکعت ہم نے پڑھ لی اور پتہ چلا اقامت ہو رہی ہے۔ جب اقامت ہو رہی ہے، اب ہم 4 رکعتیں مکمل نہ کریں، بس 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیں، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ 4 سنت اس طرح سے پڑھ لیں کہ ظہر کے بعد جو 2 سنت ہوتی ہیں پہلے 2 سنت پڑھ لیں اور پھر 4 سنتیں پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 4 پڑھنے کے لیے اتنی لمبی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پیچھے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہو، سب بندی میں مسئلہ ہو رہا ہو، بیچ میں ہم کھڑے ہوئے ہوں۔ تو ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی میں وہ کہتے ہیں رکعت نہ نکل جائے، جماعت نہ نکل جائے، موٹر سائیکل گاڑی ایسی جگہ پر پارک کر دی، اتنی غلط پارکنگ کر دی کہ پیچھے ساری گلی والوں کو، سارے نکلنے والوں کو، سارے روڈ والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہر بندہ نکلتے ہوئے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ دیکھیں، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، جہاں خود کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ نماز کے لیے آ رہا ہے، اس نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ رکعت نکل جائے گی، وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاگتا ہوا نہ آئے، اپنی چال پر چلتا ہوا آئے، جتنی رکعت امام کے ساتھ ملی پڑھ لے، جتنی رکعت نہیں ملی بعد میں پڑھ لیں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جلدی آنے کی وجہ سے وہ سلپ ہو جائے اور اس کو جانی نقصان ہو جائے۔ تو کسی کو جانی نقصان ہو جائے، کسی کو راستے کی تکلیف ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کی تکلیف کا خیال کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس امت کے اعمال کی فہرست پیش کی گئی، نیک اعمال کی لمبی فہرست اور برے اعمال کی لمبی فہرست۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک اعمال میں مجھے ایک عمل یہ نظر آیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کوئی بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، راستے میں پتھر نظر آیا، کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، راستے میں کوئی کانٹا نظر آیا، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز نظر آئی کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ میں تو چلو بچ بچا کے چلا گیا، لیکن پیچھے کوئی آ گیا اور بے خیالی میں کسی کو یہ چیز نظر نہ آئی تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے میں یہ چھوٹا عمل ہے لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑا عمل ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے برے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے تو ایک برا عمل یہ مجھے نظر آیا کہ مسجد میں کوئی کچرا، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے اور اسے اٹھایا نہیں گیا،
اس لیے کہ مسجد میں کوئی گندگی کوئی کچرا ہوگا، لوگوں کو اس سے ایذا ہوگی، لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ جمعے کا غسل کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ضروری قرار دیا تھا؟ مسجدیں چھوٹی چھت کی تھی، لوگ موٹا لباس پہنا کرتے تھے، کام کاج سے آیا کرتے تھے، بڑا مجمع ہوتا تھا، کسی کے جسم سے اگر پسینے کی بو آ رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہتمام سے غسل کر کے اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں آیا جائے، کہ ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی راستے والے کو پریشانی نہ ہو، مسجد میں کسی کو پریشانی نہ ہو، گھر میں کسی کو پریشانی نہ ہو، ہماری مارکیٹ میں ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح بیت الخلا اور واش روم نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح ہمارے زمانے میں ہوتے۔ اس زمانے میں لوگ بیت الخلا کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے کسی دوسری جگہ پر جایا کرتے تھے، دور کی جگہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور جایا کرتے تھے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ امت کو یہ سکھلانا ہے کہ کوئی بندہ قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ دور جائے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، تاکہ پردہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ سکھلایا کہ دور جائے تاکہ لوگوں کے قریب قضاء حاجت نہ کرے کہ بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو ہم کسی کی تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کا یہ اصول رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا انسان بننا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا